السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 21 سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اب سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے پچھلے لیسن جو ہیں وہ نہیں دیکھے، نہیں ریڈ کیے تو پلیز ریڈ کیجئے تاکہ آپ کو لاسٹ لیسن کی ٹھیک سے سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ ہمارا آج کا ہے سبق نمبر 21 وقف، یعنی آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس میں ہم لوگ وقف کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقف کے معنی کیا ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں وقف۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہم لوگ تختی پڑھیں گے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے گا، نیکسٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کلمے کے آخر حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف کی حالت میں الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ، کلمے کے آخری میں اگر گول تا ہو، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اس سے وقف کی حالت میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم لوگ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے بدلیں گے۔ اس سے آگے دیکھیے گا، نیکسٹ پوائنٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کھڑی زبر، حروف مدہ اور ساکن حروف جو ہیں یہ وقف کی حالت میں نہیں بدلتے، یعنی یہ تین حرکات والے حروف ایسے ہیں، کھڑی زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف، کہ وقف کی حالت میں یہ نہیں تبدیل ہوں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ جیسے آگے آتا ہے تو اس میں آپ کو پریکٹس میں بتاؤں گی کہ اس طرح مشدد حرف جو ہو اس پر وقف کرتے ہوئے تشدید باقی رکھیں گے لیکن جو حرکت ہے وہ ٹھیک سے ظاہر نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا، بہت ہی خاص ہے، نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ جو کہ عید کے بعد ہوتا ہے، یعنی وقف جہاں پہ ہونا ہے اس کے بعد ہے، اور اس حمزہ کو پیچھے کے ساتھ ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وصل یعنی پیچھے ملا کے پڑھنا، کہہ رہے ہیں اگر پیچھے ملا کے پڑھ رہے ہیں تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے نیچے لیسن میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پریکٹس کر کے بتاؤں گی، تب آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے دیکھیں شی با نسمائی لکھا ہے لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو شی با لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں جو تھا وہ شی بن تھا، اور وصل کی حالت میں ہم لوگ جو ہے وہ نون اس میں ہم نے اسے شی با نسماؤ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ پہلے جو اصل حالت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شی بن،
حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ جب وصل میں پڑھ رہے ہیں تو شیبا نسماء، ٹھیک ہے، یہ لائن جو ہے. اب آگے دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں علامات وقف، یعنی وقف کی کون کون سی علامات ہیں. کہہ رہے ہیں چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی علامات وقف جو ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے جو وقف ہے وہ ہے وقف تام، یعنی قرآن پاک میں جو آیت مکمل ہونے پہ یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں وقف تام. اور یہ علامت جو ہے یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے. وقف یعنی جہاں پہ بھی آ جاتی ہے وہاں پچھلی آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی پچھلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات وہ مکمل ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پہ بات کو مکمل کرنے کے بعد آیت یعنی آ گئی، وقف تام آ گئی، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے گا، میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی لازم میں دیکھیے گا لاسٹ میں میم آ رہا ہے، تو یہاں میم جو ہے وہ لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جو ہے نا اکثر جگہ پہ ویسے میم لکھا ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ جو وقف تام یعنی جو وقف کی علامت ہے اس کے اوپر میم لکھا جاتا ہے. یعنی اگر کہیں پہ میم آپ کو آیت کے اوپر لکھا ملتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی ٹھہرنا ہے. آگے آگے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. یعنی میم پہ جو ہے وہ ضرور ٹھہرنا چاہیے، تو پہ ٹھہرنا بہتر ہے. آگے آ گیا جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. جیم جو ہے وہ وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. مطلب آپ اگر سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے تو آپ ٹھہر جائیں، اور اگر آپ کا بھی سانس نہیں ٹوٹ رہا، اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں. اب آگے گیا زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. مطلب جہاں پہ وقف یعنی تا لکھا ہوا، زا لکھا ہوا آ جائے، وہاں پہ آپ لوگ اگر نہیں ٹھہر رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ٹھہرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. اگر سود، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، ٹھیک ہے، وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں سواد لکھا وہاں ملا کر پڑھنا ہے. یہ لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹھہر جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھہرنا چاہیے. آیت کے علاوہ اگر لام کہیں لکھا ہوا آ گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے. یہ دوسرا، یعنی کہہ رہے ہیں اگر آیت کے اوپر ہے تو ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں میں اختلاف ہے، لیکن اگر ویسے لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ نہیں ٹھہریں گے. آگے ہے اعادہ، وقف کرنے کے بعد پچھلے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. یعنی پچھلے اکثر جو ہے وہ ہم لوگ، ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہم وہاں پہ سانس توڑ لیتے ہیں، لیکن ہماری آیت مکمل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے جب ہم لوگوں نے اپنی آیت کو جاری رکھنا ہے تو ہم جہاں پہ سانس ٹوٹا وہاں پہ ایک لفظ پیچھے سے لے کے تب آگے اگلی آیت، اگلا حصہ جو آیت کا رہ کے اسے پڑھیں گے، تو اسے اعادہ کہتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تختی کو پڑھنا. تو سب سے پہلے ہے صاد،
खड़ी ज़बर सो, दाल ज़ेर दी, सोदी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, सोदिक़ी, नून ज़बर ना, सोदिक़ीन। आगे वक्फ, ठीक है। ये हम लोग आगे वक्फ पढ़ेंगे, तो वक्फ की सूरत में से पढ़ेंगे तो सोदिक़ीन। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और बताऊँ, जो पीछे हम लोगों ने मद्दात का लेसन पढ़ा, उसमें जो है वो हम लोगों ने मद्दात के बारे में पढ़ा। यहाँ वही जो है वो मद्दात हो रही हैं। अब देखिएगा, हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ गई, ठीक है। हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ गई तो यहाँ पे मद्दे आरिज हुआ, ठीक है, यानी सोदिक़ीन। आगे देखिएगा, नून खड़ी ज़बर ना, दाल ज़ेर दी, नादी, मीम या ज़ेर मी, नादिमी, नून ज़बर ना, नादिमीन। आगे वक्फ, नादिमीन, ठीक है। वक्फ की सूरत में हमने नून को साकिन कर दिया। और यहाँ पे भी हर्फ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आई, यानी साकिन करने की वजह से हमने नून को वक्फ की वजह से नून को साकिन किया, तो यहाँ पे भी मद्दे आरिज हुआ। अब आगे, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बरता, मुस्ता, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, मुस्तक़ी, मीम ज़बर मा, मुस्तक़ीम। आगे वक्फ, मुस्तक़ीम। यहाँ पे भी मद्दे आरिज। आगे देखिएगा, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही। आगे तो जो है वो वक्फ़े मुतलक की इलामत, तो हमें इसे वक्फ की सूरत में क्या पढ़ेंगे, फ़ीह, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शीन ज़बर शा, फ़ा ज़बर फ़ा, शफ़ा, ता या ज़बर तई, शफ़तई, नून ज़ेरनी, शफ़तैनी। आगे वक्फ, शफ़तैन। अब यहाँ पे देखिएगा, हरूफ लेन के बाद आर्जी सुकून आई, तो यहाँ पे मद्दे लेन आरिज हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने तईन इसे खींच के पढ़ा, लंबा किया। अब आगे देखिएगा, बा लाम ज़ेर बिल, हा क़ाफ़ ज़बर हक़, बिल हक़, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, बिल हक़्क़ी। और आगे लाम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आयत के ऊपर लाम है तो वहाँ पे ठहरने और न ठहरने में इख्तिलाफ है, लेकिन अगर वैसे लाम है तो वहाँ पे नहीं ठहरना बेहतर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हैं वो, वैसे आपको वक्फ की सूरत में भी पढ़ के बताऊँगी कि हम लोग पढ़ेंगे बिल हक़्क़, बिल हक़्क़ी। अब ऊपर मैंने आपको एक और कायदा बताया था कि जब हम लोग साकिन कर रहे हैं और वो हरूफ मुशद्दिद है तो शद हम लोग बाकी रखेंगे, लेकिन उसकी जो हरकत है उसे ज़ाहिर नहीं होने देंगे, ये कायदा, ठीक है। तो ये जो हरूफ अब हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो है वो यही कायदा है कि बिल हक़, और वक्फ की सूरत में बिल हक़। अब आगे देखिएगा,
نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین، اور وقفی صورت میں نستعین، یہاں پہ بھی مد عارض ہوا، یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون۔ آگے دیکھیے گا، یا زبر یا، شین الف زبر شا، یہاں مد ہے تو پڑھیں گے شین الف مد زبر شا، یشا، حمزہ پیش او، یشاء، آگے تو وقف مطلق کی علامت، تو پڑھیں گے یشاء، ٹھیک ہے۔ اب جو پیچھے ہم لوگوں نے مدات پڑھی اس میں سے جو سٹارٹ میں ہم لوگوں نے پہلی قسم جو تھی وہ مد متصل، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں مد متصل ہوگا، تو یہاں جو ہے وہ مد متصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، ٹھیک ہے۔ آگے جیم وقف جائز کی علامت، اگر ہم لوگ ٹھہرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ٹھہرتے تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ تو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ من قبل، ٹھیک ہے، من قبل۔ آگے دیکھیے گا، شین ہا زبر شہ، را دو زرن، شہرن، آگے وقف تو شہر، ہم لوگ اسے پڑھیں گے شہر۔ اب آگے دیکھیے گا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شیئن، تو وقف مطلق کی علامت شیء، شیء، ٹھیک ہے، شیء کو لمبا کیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ وقف کا کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، مداحت میں سے کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا۔ اب آگے دیکھیے گا، قاف سین زیر قص، تو زیر تی، قسطی، آگے جیم وقف جائز کی علامت قسط، ٹھیک ہے، قسط۔ آگے دیکھیے گا، لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون، لہون، آگے تو وقف مطلق کی علامت تو ہوا لہو، ٹھیک ہے، لہو۔ آگے قاف زبر قا، دال یا زر دی، قدی، غا دو پیش رن، قدیرن، آگے وقف قدیر۔ جیسا آپ کو پہلے ہی بتایا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، یہ جو ہیں وقف کی حالت میں ساکن ہو جائیں گے، تو یہاں پہ دو پیش ہیں اور آگے وقف تام کی علامت ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ را کو دو پیش کی جگہ ساکن پڑھیں گے، اور یہاں جو ہے وہ پھر ہمارے مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کے بعد را کو ہم نے ساکن کیا، عارضی سکون دے دی، ٹھیک ہے، تو وہ قدیر۔ آگے با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، آگے جیم وقف جائز کی علامت تو برق، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں برق۔ آگے دیکھیے گا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، جیم وقف جائز کی علامت تو بہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، عین زیر عی،
با الف زبر با، عبا دال زیر دی، عبادی ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، آگے وقف تو عبادی، ٹھیک ہے، عبادی، آگے دیکھیے گا با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، رو زیر ری، بی امری، ہا کھڑی زیر ہی، بی امری ہی، ٹھیک ہے، بی امری ہی، آگے وقف بی امری، ٹھیک ہے، بی امری، یعنی وقف کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کر دیا۔ آگے دیکھیے گا و با زبر وب، با زبر با، وب ہا الٹی پیش ہو، وبہ، آگے وقف وبہ، ٹھیک ہے، وبہ، آگے حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹی پیش ہو، اخلدہ، اور وقف کی صورت میں اخلدہ، آگے میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹی پیش ہو، موازینو، اور وقف کی صورت میں موازینو، آگے دیکھیے گا حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن، آگے وقف الفافا، جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دو زبر جو ہیں وہ الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فا کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم نے وقف کی حالت میں دو زبر جو ہے اسے ایک زبر میں بدلا اور آگے الف ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے گا عین لام زیر ال، میم دو زبر من، علمن، آگے وقف علما، نون زبر نا، با یا زیر بی، نبی، یا دو زبر ین، نبین، نبین، آگے وقف نبیہ، ٹھیک ہے، وقف کی حالت میں نبیہ، آگے دیکھیے گا قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوہ، تا دو زبر تن، قوتن، آگے تو وقفے مطلق کی علامت، تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا گول تا جو ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کے اوپر حرکت کون سی ہے، اسے بس ہم لوگ ہا ساکن میں تبدیل کر دیں گے، تو کیا بنے گا قوہ، ٹھیک ہے، قوہ، آگے را زبر وا، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبہ، تا دو زیتن، رقبتن، آگے وقف رقبہ، ٹھیک ہے، رقبہ، آگے دیکھیے گا جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیشتن، جاریتن، آگے وقف جاریہ، آگے واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، واو لام زبر ول، وتول، لام کھڑی زبر لا، وتولا، اب دیکھیے گا
یہاں پہ قاعدہ جو آپ کو اوپر ڈیفینیشنز پڑھتے ہوئے بتایا کہ کھڑی زبر، الف مدہ یہ جو ہیں اور ساکن حرف یہ وقف کی حالت میں اپنی اصل صورت میں ہی رہیں گے. تو یہاں پہ وقف کی صورت میں وَتَوَلَّا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، وَتَوَلَّا، آگے وقف وَتَوَلَّا، دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا. آگے میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حمزہ واو پیش او، مینل او، لام کھڑی زبر لا، مینل اولا، آگے وقف مینل اولا. آگے فا زبر فا، تا را زبر تر، فتر، ضاد کھڑی زبر دو، فتر دو، آگے وقف فتر دو. آگے دیکھیے گا واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ونحر، آگے وقف ونحر، یعنی سیم ہی اسے بھی پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف ہے لاسٹ میں اور وہ ساکن ہی رہے گا. آگے فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب، آگے وقف فرغب. نیکسٹ فا زبر فا، ح دال زبر حد، فحد، دا ثا زیر دث، فحدث، ٹھیک ہے، فحدث، وقف کی صورت میں فحدث سیم ہی پڑھا جائے گا. آگے جو ہے فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، آگے تو وقف مطلق کی علامت، تو وقف کی صورت میں بھی فی ہا کیونکہ الف مدہ ہے اور وہ ایسا ہی رہے گا. اب آگے دیکھیے گا تا ہا زبر تہ، تا زبر تا، تہ تا، دال واو پیش دو، تہ تدو، آگے جیم وقف جائز کی علامت تہ تدو، یہ بھی ویسا ہی رہے گا کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ بھی اپنی اصلی حالت میں ہی رہیں گے. آگے قاف واو زبر قو، لام یا زیر لی، قولی، آگے وقف قولی. نیکسٹ دیکھیے گا جو نون قطنی میں نے آپ کو اوپر بتایا، اب ان 6 حروف میں وہی قاعدہ ہے نون قطنی کا. تو فرسٹ جو ہے وہ دیکھیے گا خیرن الوصیۃ، یہاں لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں یہ جو حرف ہے وہ خیرن الوصیۃ ہے، ٹھیک ہے. اب پہلے ہم اسے وصل کی حالت میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے خا یا زبر خی، را الف زبر را، خی را، ٹھیک ہے، بلکہ را الف نہیں پڑھیں گے، ہم صرف را زبر را پڑھیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اسے وصل کی حالت میں پڑھنا ہے تو یہاں را کے آگے الف ہونے کی وجہ سے الف مدہ نہیں ہوگا. تو خی را، نون لام زیر نل، خیرن، واو زبر وا، خیرن الو، صاد یا زیر صی، خیرن الوصی، یا زبر یا، خیرن الوصیہ، تا پیش تو، خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے. تو یہ تھا وصل کی صورت میں اور ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے خیر الوصیۃ، ٹھیک ہے، یعنی نون کے نیچے جو زیر ہے اسے نون کتنی کو ہم لوگ ہٹا کے الف کے اوپر زبر لگا دیں گے الوصیۃ، اور پیچھے جو ہے وہ را
کے اوپر زبر اور اس کے آگے الف، تو یہاں پہ الف مدہ ہو جائے گا خیر. الوصیۃ، جیسا کہ آپ کو اوپر بھی بتایا کہ دو زبر جو ہیں وہ وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھیے گا، شین یا زیر شی، با زبر با، شیبا. نون سین زیر نس، سین زبر سا، نسا. میم الف مد زبر ما، نسما. حمزہ پیش او، نسماء. شیبا نسماء. ٹھیک ہے، اصل جو تھا وہ شیبن السماء یہ حرف تھا، لیکن وصل کی صورت میں شیبا نسماء، اور وقف کی صورت میں شیبا السماء. ٹھیک ہے، یعنی شیبا، با کو الف مدہ کریں گے با میں، اور آگے حمزہ کے اوپر زبر لگا کے السماء. آگے دیکھیے گا، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی. با زیر بی، منی بی. نون دال زیر ند، منی بی ند. خا پیش خو، لام واو پیش لو، ندخلو. ہا الف زبر ہا، ندخلوہا. ٹھیک ہے، اب پھر پچھلے منیبی، ندخلوہا. اور وقف کی صورت میں منیب، ادخلوہا. ٹھیک ہے، یعنی اصل لفظ تھا منیبن، ادخلوہا. اور وقف کی صورت میں، وصل کی صورت میں منیبی ندخلوہا، اور وقف کی صورت میں منیب ادخلوہا. ٹھیک ہے، آگے دیکھے گا، میم پیش مو، با یا زیر بی، منی مبی. نون زیر نی، مبینی. نون قاف زیر نق، تا پیش تو، نقتو. لام واو پیش لو، نقتلو. مبینی نقتلو. ٹھیک ہے، وصل کی صورت میں ایسے پڑھیں گے. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو لفظ تھا وہ مبینن اقتلو تھا، لیکن نون کتنی آنے کی وجہ سے تو اسے ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا مبینی نقتلو. اور وقف کی صورت میں مبین اقتلو، کیونکہ دو زیر کو وقف کی صورت میں ہم لوگ جو ہے وہ ساکن کر دیں گے. آگے قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی. وا پیش رو، قدیر. نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل. ذال یا زیر زی، نلذی. قدیر نلذی. یہ وصل کی صورت، اور وقف کی صورت قدیر الذی. ٹھیک ہے، اور اصل جو حرف تھا قدیرن الذی. ٹھیک ہے، قدیرن تھا. اب آگے دیکھیے گا، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی. وا زبر وا، خبیر. نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل. ذال یا زیر زی، نلذی. خبیر نلذی. اور وقف کی صورت میں خبیر الذی. ٹھیک ہے، اصل لفظ تھا خبیرن الذی، اور وصل کی صورت میں خبیر نلذی، اور وقف کی صورت میں خبیر الذی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، آج کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔